باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں آپ سب کا صف عزا پہ آیا عبادت شمار کرے، بانیان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، جو آپ کے حوائج ہیں حسین کی پاک اماں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، جو میرے حصے کے بچ گئے ہو وہ صلوات بآواز بلند پڑھ لو۔ سورہ فجر سے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، مالک سلامت رکھے۔ وہ خطیب مجلس پڑھ ہی نہیں سکتا جو اپنا مجمع نہ پڑھ سکے۔ 4-5 بندے تو میں نے پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ وہ مجھے مجلس پڑھائیں گے، اور امید کرتا ہوں سید ہوں باقی بھی انشاءاللہ ساتھ شامل ہوں گے۔ سورہ فجر سے میں نے آیت پڑھی اور مشہور زمان آیت ہے جس کو ذاکرین بھی عام طور پہ پڑھتے پھرتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خاندان اہل بیت میں سورہ فجر کو سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ مہربانی جی، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، خوش رہو۔ میں اصل میلسی والے پہلے پڑھے نا جی، میرے بھائی نے، میرے دوست نے، میرے درس فیلوی نے، عمر والوں میں سینئر ہاں تے خطابت والوں وہ سینئر نے، ٹھیک ہے جی۔ تو عمر کا علم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بے شک علم، ٹھیک ہے نا جی، مالک سلامت رکھے۔ تو دوسرا دیکھا جائے ہر بوڑھا جاہل بھی نہیں ہوتا، مہربانی، ہاں بوڑھے سلمان جیسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں تو امید کروں گا کہ جتنے لمحے میں آپ سے خطاب کروں آپ کا ذوق سماعت میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ مجلس فرمائشی پڑھنے لگا ہوں، 2 بندے ہیں مجمع میں ایتھے بیٹھے ہیں جنہ ایک کل سنی ہے تے جے او آکھن تو میں بدل لینا تے جے آکھن تو میں فرمائش پوری کرنا۔ کیوں جی چیمہ صاحب، نمی پڑھا یا یہ ہوئی پڑھا؟ اچھا جی، خاندان اہل بیت میں آپ نے بے شک کل سنا ہے، وہ نہیں ہوگی، مولا کے صدقے میں آیت وہی ہے، تقریر اور ہوگی۔ خاندان اہل بیت میں سورۃ الفجر کو سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں اقرؤ فی فرائضکم سورۃ الحسین۔ مولا فرماتے ہیں اپنی واجب نمازوں میں سورہ حسین پڑھا کرو۔ بندے نے پوچھا ہے مولا اس نام کی سورت تو پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں سورہ فجر ہے نا؟ ہاں مولا ہے۔ فرمایا یہی تو سورۃ الحسین ہے۔ بولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں پورے قرآن کی ہر سورت میں
ہم 14 شامل ہیں۔ سورہ فجر واحد ایسی صورت ہے جو شروع بھی حسین سے ہوتی ہے، ختم بھی حسین سے۔ شاباش، مالک زندگی کرے جی۔ میں سید دعا دے رہا ہوں، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ مہربانی بیٹے، سیدہ راضی ہو، سید دعا دے رہا ہے۔ واحد صورت ایسی ہے سورہ فجر جو شروع بھی حسین سے ہوتی ہے، ختم بھی حسین پر ہوتی ہے۔ اب دیکھنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ ہر بندہ دیکھے گا میری جانب۔ ایک بندے کو بیٹا جی میں کہوں کہ یار تو بڑا مطمئن ہے، اور ایک سے اللہ کہے، اوئے ہوئے ہوئے، رہ گئے ہو نا؟ رہ گئے؟ مہربانی جنہیں سمجھ آئے انہیں واہ میں کہتا ہوں۔ بھائی ایک کو میں کہتا ہوں کہ اے نفس مطمئن، ایک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو فرق ہے نا؟ اب بھی نہیں سمجھو تو میری جانب دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام شجرۃ الانبیاء ہیں، خلیل الرحمن ہیں، جد الانبیاء ہے، نبی ہے، معصوم ہے۔ ابراہیم جیسا نبی دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتى، پالنے والے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا ہاں ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان چاہتا ہوں، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ سار اٹھا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور ابراہیم جیسا نبی مطمئن نہیں ہے۔ حسین سے اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ۔ شاباش شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو جی۔ حیداری، حسین سے اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ ارجعی، ارجعی، لوٹا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مر جا۔ ہاں میرا خطاب زندوں سے ہے نا، زندہ بیٹھے ہو نا۔ علی والا تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، مرتا ہوتا تو کندھے کیوں ہلا کے جھنجھوڑ کے کہتے ہو اسما اسام، نہیں نہ مرتا تو یہاں بھی زندہ ہو کے بیٹھو۔ ارجعی، لوٹا، یہ نہیں کہا کہ مر جا، یہ نہیں کہا موت کی تیاری کر، کہا لوٹا۔ توجہ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ جانے میں نے کیا کہا، میرے مجمع نے کیا سنا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لوٹا۔ نہیں میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ انفال کی آیت ہے۔ شک ہو قرآن ممبر پہ لے آؤ۔ انفال کی آیت اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ اللہ کہتا ہے تمہاری اصل مٹی تھی، تم مٹی سے نکلے۔ جو بندہ مٹی کا نہیں بنا وہ بے شک نہ بولے۔ تم مٹی سے بنے ہو نا۔ حیداری، جو مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ علی ہے ابو تراب۔ ہوئے 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 ہوئے، ہائے ہائے۔ ہاں مہربانی، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، علی ہے ابو تراب، تو پھر مان کے جا تم سب کا ابا علی ہے۔ اوئے ہوئے، ہائے ہائے، جو بھی، مہربانی جی، جو بھی مٹی سے بنا ہے میرا بھائی اس کا ابا علی ہے۔ کچھ بندے گھور رہے ہیں، کچھ سن کے بھی گھروں میں بیٹھے گھور رہے ہوں گے۔ یاد رکھ لو، جو علی کو ابا مان لے اسے ابا بتانا ہی نہیں پڑتا۔ اوئے ہائے، ہاں اسے اپنا ابا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ، اللہ کہتا ہے تم کو میں نے مٹی سے خلق کیا، مٹی میں جاؤ گے۔ ثم خلقناکم، پھر تارۃ اخری، پھر دوبارہ
ہم تمہیں مٹی سے قیامت کا دن مٹی سے اٹھائیں گے. سمجھ میں نہیں آئی؟ ہماری حقیقت مٹی ہے. ہم مٹی سے نکلے، مٹی میں جائیں گے، مٹی سے اٹھیں گے. سر اٹھا. حسین کی حقیقت ربوبیت ہے. ہائے 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 ہائے. مہربانی بچے، حسین رب سے نکلا، رب کی طرف لوٹے گا. اس لیے اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا مر جا، کہا ارجعی، میری طرف لوٹا، چونکہ تو مجھ سے نکلا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میری قوم ایسے حقائق سن سکے. خیبر خندق تو ہر بندہ پڑھ دیتا ہے میرا بھائی. حقائق پڑھنا اور حقائق کا تھوڑا برداشت کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی حقائق سے ہٹ کے مجلس نہیں پڑھی. میری جانب دیکھ، اللہ کہتا ہے حسین لوٹا راضیتاً، راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا. ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی جی، یہ دیکھو سید دعا دے رہا ہے، میں خوش ہوں تم سے. اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. چیلنج ہے میرا، کوئی مائی کا لال مولوی ثابت کر دکھائے کہ اللہ نے حسین سے نہیں کہا کہ مجھ سے راضی ہو جا، راضی ہو کے لوٹا. اچھا دیکھو میری جانب، میں اور ایک بات کرتا ہوں. نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. شاباش. روزے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. صدقات و خیرات کیوں کرتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم سے پوچھ بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں رکھی؟ اللہ راضی ہو جائے. جاگنا حسینیوں، مجھ سے لے کر آدم تک کائنات کا ہر بندہ اس کوشش میں ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اس کوشش میں ہے حسین راضی ہو جائے. ہائے ہائے. شاباش. خوش رہو جی، خوش رہو. میں راضی. مہربانی جی. مولا تیری زندگی کرے. زندہ باد، زندہ باد. کائنات اس کوشش میں ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اس کوشش میں ہے حسین راضی ہو جائے. آئے ہائے. مہربانی بچے سارے بولو جی. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. حیدری. اللہ اس کوشش میں ہے حسین راضی ہو جائے. کہتا ہے راضیتم مرضیہ. حسین میں تو تجھ سے راضی ہو ہی گیا ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. ہائے ہائے ہائے. شاباش. میں ابھی بتاتا ہوں میرا بیٹا، اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں داخل ہو جا، کہا میری جنت میں، میری جنت میں داخل ہو جا. جو چپ بیٹھے ہو نا، تمہاری جنت اور ہے. ہائے ہائے. شاباش. مہربانی. تمہاری جنت میرا بھائی اور ہے. اللہ کی جنت، اللہ کی جنت اور ہے. اور حسین سے کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر گھبرائے نہیں ہو تو میں بتاؤں، قرآن نے 3 جنتیں بتائی ہیں. 3 جنتیں ہیں قرآن میں. 1 پڑھوں، 2 پڑھوں یا تینوں پڑھوں؟ چلو آپ کا ذوق زندہ رہا تو تینوں پڑھوں گا، ورنہ ابھی تو شروع کرتا ہوں. پہلی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. اے آدم، تو اور تیری بیوی حوا جنت میں ساکن ہو جاؤ. توجہ چاہوں گا. جنت میں ساکن ہو جاؤ. آدم و حوا، تیرا ابا اور تیری اماں میرے بھی وہی ہیں بابا، گھبراؤ نہیں. ہاں سب کے وہی ہیں.
جنت کے ساکن ہیں، مالک نہیں۔ اے ہائے، مہربانی جی، خوش رہو۔ آدم و حوا جنت کے ساکن ہیں، مالک نہیں۔ میری جانب دیکھو، میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، مجھے شہریار بیٹے نے، حسن بیٹے نے اس کمرے میں بٹھایا، قبلہ آپ یہاں تشریف رکھیں، جب آپ کی باری آئے گی بلا لیں گے۔ میں یہاں بیٹھا رہا، میں اس کمرے کا ساکن ہوں، مالک نہیں۔ آخر میں نے یہاں سے نکل کے اپنے گھر جانا ہے۔ توجہ، آدم و حوا جنت کے ساکن ہیں، مالک نہیں۔ یہی تو وجہ تھی، مالک نہیں تھا، وہ نکل کے جا رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں نظر آیا؟ میری آنکھ سے دیکھ، میں نے جاتا دیکھا، وہ نکل رہا ہے جنت سے، چونکہ مالک نہیں تھا، ساکن تھا۔ توجہ، آدم جنت گیا کیوں؟ کتنی نمازیں پڑھی تھیں اس نے؟ بولو، ایک نماز نہیں پڑھی۔ مہربانی جی، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، حیران نہیں ہونا۔ ادھر آدم کو اللہ نے روح ڈالی، فوراً جنت بھیجا، نماز ایک نہیں پڑھی، جنت مل گئی۔ روزہ ایک نہیں رکھا، جنت مل گئی۔ صدقہ خیرات ایک نہیں کیا، جنت مل گئی۔ اللہ تیرے میرے جیسے ملاؤں کو درس دے رہا ہے، اور 14ویں صدی 15ویں صدی کے مولویوں، جنت نمازوں کے بدلے نہیں ملتی۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے نا بھئی؟ اگر جنت نمازوں کے بدلے ملتی تو آدم نے تو نماز ایک بھی نہیں پڑھی۔ جنت چلا گیا، گیا کیوں؟ گیا کیوں جنت میں؟ پچھلے دوستو ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں، ذرا کبھی کبھی تم ہاتھ اٹھا دیا کرو، بولیں گے اگلے ہی جو آگے بیٹھنے کا جرم کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، یا علی۔ جنت آدم کیوں گیا؟ تیرے رسول سے پوچھا گیا تھا، اور میں منبر سے پڑھ رہا ہوں، حجرے میں بیٹھ کے سرگوشیاں نہیں کر رہا۔ فدا نقوی منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، میں طرفین کی تفسیروں سے دکھا سکتا ہوں۔ تیرے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آدم نے نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا نہیں، صدقات و خیرات دیا نہیں، یہ جنت کیوں چلا گیا؟ فرمایا، لِکَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، اس لیے کہ ہم 13 اس کی صلب میں تھے۔ اوئے ہائے، اوئے ہائے، ہم 13 اس کی صلب میں تھے۔ ہمارے احترام کی وجہ سے اللہ اس کو جنت لے گیا۔ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، آپ کے احترام کی وجہ سے جنت ملی، پھر نکلا کیوں؟ ہاں، یہی تو بات ہے، نکلا کیوں؟ اچھا، بزرگ بندے بھی بیٹھے ہیں، علماء ذاکرین کو سننے والے، بلکہ ذاکر گر، مولوی گر۔ ہاں، میں خوشامد نہیں کر رہا، مجھے عزت حیدر کی قسم، میں نے شیعہ کی 7 تفسیروں میں پڑھا ہے، 7 تفسیروں میں، منبر سے کہہ رہا ہوں کہ عزادار کا مقام پتہ کتنا ہے؟ عزادار حلقے میں کھڑا ہو کے ایک ہاتھ مار لے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہائے ہائے، ہاں، عشق حسین، مہربانی جی، خوش رہو۔ کتنے گھنٹے رہا تھا آدم جنت میں؟ کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سال؟ نہیں پتا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ 6 بجے صبح کا ناشتہ کر کے آدم جنت گیا، ظہر کی نماز سے پہلے نکل چکا تھا۔ آئے، ہاں، 4 یا 5 گھنٹے جنت رہا ہے تیرا ابا آدم، 4 یا 5 گھنٹے اللہ نے نکال دیا۔ نکالا کیوں؟ تیرے رسول سے پوچھا گیا، رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہم جیسا ہونے کا سوچا تھا۔ آئے، شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو، میں دعا دیتا ہوں، مہربانی، خوش رہو جی بچہ،
حیدری رسول فرماتے ہیں آدم نے ہم جیسا ہونے کا سوچا کہ میں بھی ان جیسا ہوتا. اللہ نے کہا آدم تجھے پتا نہیں ابھی پرسوں تو میں نے شیطان کو نکالا. ہائے 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 ہاں تو نے ان جیسا ہونے کا سوچا. فخرج نکل میری جنت سے ابھی نکل اور بی بی سمیت نکل. ہائے ہائے ہاں بی بی سمیت نکل. میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے صرف آدم نے سوچا تھا کہ میں ان جیسا ہوتا. حوا بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا. اس کے جرم کی وجہ سے اللہ نے کہا اس کو بھی ساتھ لے کے جا. نکل میری جنت سے اور ابھی نکل. اچھا پالنے والے نکلوں؟ کہاں نکل. ایک قدم چاچا جی ایک قدم جنت سے باہر رکھا. اللہ نے کہا رک رک رک. رکا رکا. پالنے والے اب کیوں روکا؟ ایک سلوات ایڈی پڑھو جڈا مظہر بخاری دا اچا وڈا قادت بخت ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. جی بسم اللہ جی بابا جی بسم اللہ. آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکالا گیا. ایک قدم باہر رکھا. اللہ نے کہا رک. دل میں خیال آیا شاید معافی ملنے لگی ہے. پالنے والے معافی دینے لگا ہے. میری جانب دیکھو گے خدا کے لیے میری جانب. آدم پکار کے کہتا ہے مالک معافی ملنے لگی ہے. کہا معافی شافی نہیں. جو ان جیسا ہونے کا سوچے اس سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں. معافی نہیں دینے لگا. لباس اتار. ہائے ہائے شاباش. جنہیں سمجھ آئی ہے ان کو میں واہ کہتا ہوں. جنہیں نہیں ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے کہا لباس اتار. جنت کی کوئی چیز زمین پہ نہیں جا سکتی. ہائے 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 جاگو حسینیو جاگو. کہا جنت کا کوئی لباس جنت کی کوئی چیز زمین پہ نہیں جا سکتی. پالنے والے ننگا جاؤں؟ ننگا زمین پہ جاؤں؟ اللہ نے کہا طافے کا یکسفان من ورق الجنہ. اے جنت کے درختوں کے پتے لپیٹ تو بھی اور حوا بھی. پتے لپیٹ کے زمین پر جاؤ. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جنت کے درختوں کے اتنے بڑے بڑے پتے ہیں جیسے تمہارے دنیا کے کیلے کے پتے ہوتے ہیں نا ان سے بھی بڑے. یہ دونوں اماں حوا اور بابا آدم یہ پتے لپیٹ کر زمین پہ اترے. اللہ نے رضوان جنت سے کہا ان کا لباس اتار. زمین پہ جنت کی کوئی چیز نہیں جا سکتی. جملہ میں کہہ رہا ہوں بار بار. میری خواہش ہے میرا مجمع خود سمجھے خود بولے. کہا جنت کی کوئی چیز زمین پہ نہیں جا سکتی. یہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں دوستوں اللہ کا قانون. توجہ. جنت کی کوئی شے زمین پہ نہیں جا سکتی. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال تجھے اللہ کے قانون بدلتے دکھاؤں. عید کا دن تھا. شاباش شاباش شاباش. سمجھ آیا؟ عید کا دن تھا. جوڑی مدینے کے بازار میں چل رہی تھی. حسنین مدینے کے بازار میں چل رہے تھے. لوگوں کے بچوں کے نئے لباس دیکھے. حسن کہتا ہے حسین سے حسین بھئییا نوکروں کے بچوں نے تو نیا لباس پہنا ہے. ہاں مہربانی جی خوش رہو. ہم سرداروں کے بچے ہیں ہمارا لباس کیوں نہیں؟ چلو لباس مانگتے ہیں. کس سے؟ نانا سے نہیں, بابا سے نہیں, آج اماں سے مانگتے ہیں. شاباش. جو بطول کا نوکر بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ لازمی بولے گا. میں سید ہوں دعا بھی دوں گا. فرمایا جی بسم اللہ بسم اللہ. کس سے مانگیں؟ نانا سے نا, بابا سے نا, اماں سے. اللہ اکبر. جوڑی چلی گھر کی طرف لباس مانگنے کے لیے. اب یہاں میرے بیٹا پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں جی جوڑی نے ایسے ہی آ کے کہا
اور بیوی نے بھی ایسے ہی کہہ دیا۔ ہائے ہائے، یہ توہین ہے سیدہ کی۔ وہ جاہل بندہ جو یہ بات پڑھتا ہے، مجھے پاک سیدہ کی عزت کی قسم، چادر زہرا کی قسم سید ہوں، خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھ رکھا ہے۔ چلو میں کتاب کا نام ہی لے لیتا ہوں، المشارق و انوار الیقین۔ اس میں نے ابھی پرسوں ترسوں پڑھا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا پروگرام نہیں تھا، اور نائی بی بی نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ آ رہا ہے۔ میری جانب دیکھو، چونکہ وقت نہیں ہے، مدر بخاری شاہ آ بیٹھے ہیں، میری جانب دیکھنا۔ جوڑی چلی گھر کی طرف، ہے چلو جا کے اماں سے لباس مانگتے ہیں۔ جملہ کہوں، خریدو گے؟ پچھلے بھی خریدو گے؟ میری جانب دیکھ، ادھر جوڑی گھر کو چلی، حجاب وحدت میں زلزلہ آیا۔ آئے ہائے، شاباش شاباش، خوش رہو۔ حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، رضوان جنت، جی مالک، کہا حسنین اماں سے لباس مانگنے جا رہے ہیں، جلدی کر، لباس تیار کر، بطول کو نہ کرنا پڑے۔ آئے ہائے، شاباش، خوش رہو جی، سیدہ راضی ہو، بطول کو نہ کرنا پڑے۔ جوڑی آئی، اماں ہمارا لباس، رافت راسہ نحو العرش۔ آئے ہائے، بی بی نے اپنا سارا آسمان کی جانب اٹھایا، عرش کی جانب دیکھا۔ مجھے عزت حیدری قسم، بس زہرا کا یوں دیکھنا تھا۔ بی بی کی نگاہ حجابات کو چیرتی ہوئی جنت تک پہنچی۔ اللہ اکبر، جنت تک پہنچی۔ کیا دیکھا؟ رضوان جنت لباس طے کر کے، لباس طے کر کے رضوان جنت بیگ میں ڈال رہا ہے۔ بی بی نے کہا بچوں تمہارا لباس لے کے درزی آ رہا ہے۔ شاباش شاباش، خوش رہو خوش رہو جی، سارے بولو جی، سارے بولے۔ علی 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 علی، تمہارا لباس لے کے درزی، مہربانی جی، خوش رہو۔ تمہارا لباس لے کے درزی آ رہا ہے، دیکھے گا ہر بندہ میری آنکھوں میں، میری آنکھوں میں، کہتے ہو تو ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سینئر بندہ آیا بیٹھا ہے بھی سید بادشاہ، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں نے پڑھنا ہے تو پھر میری جانب دیکھو، بہت تھوڑا پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں، فرمایا تمہارا لباس درزی لے کے آ رہا ہے۔ ابھی درزی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، فضا دوڑ کے دروازے پہ گئی، زہرا نہیں گئی، فضا دوڑ کے گئی۔ من انت علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی درزی، انا خیاط الحسنین، فرمایا میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضا نے پھر پوچھا کون؟ کہا درزی۔ کون؟ درزی کون؟ درزی کون؟ درزی کون؟ درزی۔ یہ بار بار میں دیکھنا میری جانب خدا کے لیے، یہ بار بار درزی 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 کہہ رہا تھا۔ اس علاقے کے مومنوں میں پاس کھڑا تھا، مجمع حیران ہو گیا، عالم روا میں میں پاس کھڑا تھا۔ میں نے کہا جبریل تو صرف درزی تو نہیں، تو روح الامین بھی ہے، تو سید الملائکہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کہہ دے میں جبریل ہوں، کبھی کہہ میں سید الملائکہ ہوں، کبھی کہہ میں روح الامین ہوں۔ فضا پوچھتی جاتی ہے تو درزی 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 کہا جا رہا ہے۔ کہتا مولوی فدا ہزیان نہ بک، تجھے پتہ نہیں بطول کے منہ سے لفظ درزی نکلا۔ شاباش، آہا، شاباش شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو خوش رہو خوش رہو۔ فرمایا مہربانی
بچے مہربانی فرمایا بطول کے منہ سے لفظ درزی نکلا ہے، مولوی فدا تجھے پتا نہیں جو بطول کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو بدلے قیامت تک لعنت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ شاباش شاباش، ان پہ بے شمار۔ اوصاف کبریا کا سفر اس ردا میں ہے، بسم اللہ۔ کن کی حقیقتوں کا ہنر اس ردا میں ہے، رب کی تجلیوں کا اثر اس ردا میں ہے، سجدان کو ڈھونڈنا ہو تو اس ردا میں ہے، یہ فیض کبریائی دستیاب ہے، فاطمہ زہرا اس لیے تو خدا کا حجاب ہے۔ شاباش مہربانی جی، یہ پہلی جنت ہے، یہ میں نے پہلی جنت پڑھی جس میں تیرا ابا آدم رہے گا، جس میں حوا رہے گی، جس میں باقی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلو میں کہہ دیتا ہوں، یہ وہ جنت ہے جس میں کتا بھی رہے گا۔ نہیں ہے کتا جنتی؟ اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے نا؟ آج چاچا بزرگ بیٹھا ہے پکا گویڑی، مجھے ایمان سے بتاؤ اس کتے نے کتنی نمازیں پڑھی؟ کوئی نہیں پڑھی، تو جنت کیوں گیا ہے؟ ہائے ہائے شاباش، اس نے مالکوں سے وفا کی، مالکوں سے وفا کی۔ تم پتہ چل گیا نا جنت نمازوں سے نہیں ملتی، یہ مالکوں سے وفا کرنے سے ملتی ہے۔ اصحاب کہف غار میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کافروں کے ڈر سے چھپ کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، 6 تھے 7 تھے 8 تھے، یہ بحث الگ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غار میں چھپ کے بیٹھے، دیکھنا میری جانب، یہ کتا پیچھے چلا، میں نے تفسیروں میں پڑھا ہوا ہے 7 دفعہ ان کو مارا کتے کو، تو چلا جا واپس، نہیں گیا۔ اللہ نے وحی کی اس کو ساتھ آنے دو، اس سے وفادار جانور کوئی نہیں ہے۔ اصحاب کہف غار میں چھپ کے بیٹھ گئے، یہ غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں اہل سنت کی تفسیروں سے دکھا سکتا ہوں کہ 7 دفعہ بادشاہ کے فوجی اس غار کے قریب سے گزرے، وقت تھا رات کا، کتے کی فطرت میں ہے غیر کو دیکھ کے بھونکنا۔ ہوئے ہوئے جنہیں سمجھ آئیے میں واہ کہہ دیتا ہوں، مہربانی بچے، کتے کی فطرت ہے غیر کو دیکھ کے بھونکنا۔ یہ غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے، 7 دفعہ گئے 7 دفعہ آئے، کتا بھونکا نہیں۔ چاچا جی پھر میں نے کتے سے پوچھا، او کتے تیری تو فطرت ہے بھونکنا، بھونکا کیوں نہیں؟ کہتا مولوی چپ کر، تجھے پتا نہیں جب مالک دشمن کے خوف سے ڈر کے بیٹھے ہوں چھپ کے، بھونک کے مخبری نہیں کی جاتی۔ شاباش شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو جی، خوش رہو، خوش رہو، سلامت رہو جی، سلامت رہو، سلامت رہو۔ مالک دشمن کے خوف سے چھپ کے بیٹھا ہو تو بھونک کے دشمنی نہیں کی جاتی۔ اچھا اچھا اچھا، دیکھنا میری جانب ہے، تیرا ذوق دیکھ کے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اور آیا ہے جبر مشیت کی طرح۔ سیدوں جھوٹ بڑھوں زہرا اپنے نسب میں شمار نہ کرے، فوراً آیا ہے، اس نے یہاں مجھے ٹھوکریں ماری ہیں کہ یہ واقعہ پڑھ دوں۔ شہر عراق ہے، ملک کوفہ ہے، اور شاید میں اس کے بعد چھوڑ دوں، دیکھنا میری جانب، شہر عراق، ملک کوفہ، منبر ابیض، خطیب منبر سلونی، شاباش شاباش، خطیب منبر سلونی منبر پہ تشریف فرما ہے۔ میرے مولا نے ایک خطبہ دیا، خطبہ میں نہیں پڑھوں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر اس کے متعلق کچھ کہہ بھی نہ پاؤں گا۔ مولا نے خطبہ پڑھا، خطبے کا 2 لفظوں میں مولا نے
ابھی ترجمہ کیا تھا، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں آدھا پڑھنے لگا ہوں۔ انا دہوت ارضہا وانشقت جبالہا وفجرت عیونہا وشققت انہارہا وغرشت اشجارہا واطعمت ثمارہا وافوت نجومہا واشرقت قمرہا واسقمت بہاری الفلک فیہا انا بحر الکمکام الظاہر۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ انا بحر الکمکام الظاہر، انا اول انا آخر انا ظاہر انا باطن انا خالق انا رازق انا۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے میرا مجمع، تیرا مجھے نہیں پتا، میرا تو اڑنے کو دل کر رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں انا اول انا آخر انا ظاہر انا باطن انا خالق انا رازق انا احیی انا امیت اذا امت لم امت انا موت الممیت انا ممیت الموت انا رحمت الواسعۃ انا یعصوب المسلمین وانا بكل شیء علیم انا الذی انحلنی ربی اسمہ وفہمہ وہیبتہ وعلمہ یا معاشر الناس صلونی صلونی۔ اللہ سارے بولو گے علی 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 علی۔ مولا نے یہ خطبہ پڑھا، سمجھ تو آپ کو آ گیا ہوگا مولا نے کیا کہا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلو دو چار جملوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولا کا خطبہ تھا، وقت نہیں ہے میں نہیں دہرا سکتا، پھر کبھی انشاءاللہ صحیح۔ یہ مولا نے پڑھا، مجمع سے ایک خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، توجہ، خوش رہو۔ اے جنی تک ادھر والا محلہ نہ بولیا، میں تقریر کوئی نہیں چھڑنی، ہاں میرا ہی ہے، چلو میرے بھی بول پڑے جی۔ شریک تو شریک ہوتے ہیں نا، اپنے کام بھی بولا کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی بولیں گے۔ اگر بولیں گے نہیں تو زہرا نے عطا ہی کچھ نہیں کیا، ابھی انشاءاللہ بولیں گے اور بھنگڑے ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا میری جانب، ایک خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ خارجی وہ ہیں جنہوں نے جنگ نہروان مولا سے لڑی تھی، وہ ہیں خارجی، مہربانی جی، وہ خارجی ہیں۔ خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چیمہ صاحب کہتا ہے یا ابن ابی طالب قد ادعیت عظیما، او ابو طالب کے بیٹے تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں درخت اگاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ مولا کا خطبہ ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ توجہ، بس اس کا یہ کہنا تھا صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آئی، اوئے ہوئے ہوئے، ہاں اللہ کے غصے کو غصہ آیا۔ علی فرماتے اخسا، نکلو کتے، شاباش شاباش شاباش۔ علی کہتے ہیں نکلو کتے۔ یہ کتے کا لفظ میرا مجمع میں نے خود اپنی طرف سے استعمال کیا ہے۔ علی نے کہا تھا اخسا، اخسا۔ ہر علاقے کی اپنی بولی ہے، ویسے تو سانگلہ دور کو نہیں، میں توڑا گوانڈی ہاں، شاید کو جی بولی ہوئے۔ اے بلی گھر میں آ جائے نا، بلی یا بلا، وہ دودھ میں، میری کسی اور بلے کی طرف نظر چلی گئی، میں ہنسا اس لیے ہوں، ہاں وہ دودھ میں منہ ڈالنے لگے تو اسے کیا کہتے ہو؟ اس کو ششکارا جاتا ہے، بلی کو شو کارا جاتا ہے، ایسے کہتے ہو نا۔ اگر کتے کو گھر سے نکالنا ہو کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، پچھلے بھی بولو۔ کتا گھر میں ہو اور باہر نکالنا ہو تو کیا کہتے ہو؟ دور دور، دور دور کہتے ہو نا۔ دور دور کو عربی میں کہتے ہیں اخسا، اخسا۔ علی فرماتے ہیں اخسا، دور دور، آئے ہائے، دور دور کتے۔ اللہ اکبر۔ بس مولا کا یہ کہنا تھا، ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ فطار الثیاب الی الہوا، کپڑے اس کے اڑ کے ہوا کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ فصار کلبا، کتا ہو گیا، کتا بن گیا۔ شکل بگڑنا تو دور کی بات ہے میرا بھائی، کتا بن گیا۔ اور ماحول تھا مسجد کا۔ اب کتے کو مسجد میں کون رہنے دے؟
नमाजियों ने जूते पकड़े, तवज्जो, मार मार के मस्जिद से निकाला। गली में ये भाग रहा है, पीछे इसके नमाजी और जुलूस भाग रहा है। लोग कहते हैं ओ बचना 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 बचना, ये वही खारजी है, अली ने कुत्ता बना दिया है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी जी। ये वही खारजी है, अली ने इसको कुत्ता बना दिया है। तवज्जो, ए तुहाडे ऐस पिंड च ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਾੜ ਨਸੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਮੱਸੂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਆਖਣਾ ਸੀ ਆਖ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। भाई इस पहाड़ नसीबे च पहाड़ मस्सू का कुत्ता आ जाए तो यहाँ के कुत्ते उसके साथ क्या सलूक करेंगे? हाँ, करेंगे ना सलूक। हाँ, यही सलूक कूफे के कुत्तों ने इस कुत्ते के साथ किया। ओए होए होए, शाबाश 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 भाई, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। यही सलूक, बड़ा सलूक कितना डंडा, बिस्मिल्लाह, यही सलूक कूफे के कुत्तों ने इसके साथ किया। किसी ने चमड़ी उधेड़ी, किसी ने कान काटा, किसी ने टांग चबाई। इधर चबा रहे थे, अर्श पे फरिश्ते अल्लाह की इबादत छोड़ के एक दूसरे को कोनियां मार मार के कहते हैं हाजा युफालो अदू अली इब्न अबी तालिब, अली के दुश्मन के साथ यही तो होना चाहिए था। आए आए, शाबाश, अल्लाह अकबर, मेहरबानी जी। अली के दुश्मन के साथ यही सलूक होना चाहिए था जो हो रहा है। बस मेरी जानब देखो, कुत्तों से बचता बचाता, हाँ, जान छुड़ा के बाजार में दौड़ा, कभी इस घर जाता है कभी उस घर जाता है। अब लहूलुहान कुत्ते को अपने घर में कौन दाखिल होने दे? जिस घर में जाता है आगे से कहीं से डंडा, कहीं से रोड़ा, कहीं से बट्टा पड़ता है। तवज्जो मेरी जानब देखना, लोगों के घरों से निकला, दौड़ रहा है, छुपता छुपाता, बचता बचाता अपने घर आया। मजमा इसके पीछे था। जो ही अपने घर आया, मेरी बेटियों तुम भी सुनोगी, अली के दुश्मन कुत्ते को तुमने भी घरों में नहीं आने देना। बस घर में दाखिल हुआ, बीवी ने देखा कुत्ता आ गया है, जल्दी के साथ पांव से जूता उतारा। अभी जूता मारने लगी थी, या लोग बोल के कहते हैं ओ माई ना मारना, ये तेरा शौहर है। हाय 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 हाय, अब माई ना मारना, ये तेरा शौहर है। कुछ बातें जबान से कही जाएं तो लुत्फ ज्यादा आता है, कुछ इशारे से की जाएं उनका मजा ज्यादा आता है। लोगों ने कहा ना माई ये तेरा शौहर है, ना मारना। इसने अपनी उंगली, मुझे देखोगे, मुझे यूं ऐसे माइयां ज कर दिया दिया, मुंह में उंगली डाल के ना आंधी हाय मैं मर गई, मेरा शौहर और कुत्ता। हाय हाय, कहते हाय मैं मर गई, मेरा शौहर और कुत्ता, कहीं अली को तो नहीं भौंका। शाबाश, जो बंदा अब भी चोपड़ा अल्लाह करे कभी ना बोल सके। और मेरा शौहर कहती है, और कुत्ता, कहीं अली को तो नहीं भौंका। मैंने तो कोई जुर्म ऐसा नहीं किया, ये कुत्ता क्यों बना? कहीं अली को तो नहीं भौंका। मजमे ने कहा माई बात यही है, अली को भौंका था। तवज्जो, जल्दी के साथ इसने अब खुड्डे खड्डे फोल के एक रस्सी निकाली, इसके गले में डाली, खींच के ला के गली में बांध दिया। गली में बांध के खुद मौला के दरबार में आई। अब मैं देखूंगा कौन सुनने का हुनर जानता है और कौन नहीं जानता। खुद मौला के दरबार में आई, सलाम किया, या अली तेरे हसनैन सलामत रहें। हाय हाय, अल्लाह अकबर, या अली तेरे हसनैन सलामत रहें। मौला ये भौंका है,
मौला ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जुमला सुन लो, जुमला सुन लो। ना हर बंदा तकरीर कर सकता है, ये पढ़ना भी एक फन है। बड़े बड़े इल्म के पहाड़ घरों में बैठे हुए हैं बेचारे, फन नहीं आता, बैठे हैं घरों में। पढ़ना भी फन है और सुनना भी फन है। हर बंदा समात में नहीं कर सकता। अब मैं तेरी समात का लेने लगा हूँ इम्तिहान। अभी तक आपने बहुत अच्छा सुना, मैं राजी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं दुआ दे रहा हूँ, बालक आपको सलामत रखे, आपकी हाजतों को पूरा करे। लेकिन अब जो इम्तिहान वाला जुमला है ना, अगर उसमें पास ना हुए तो मैं समझूंगा आपने पहले भी कुछ नहीं सुना। कहूँ जुमला, देखना मेरी जानब। कहती है मौला ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी। मैं कुत्ते के बच्चे अकेले कैसे पालूं? नहीं समझ आया जुमला ना, नहीं ना आया समझ जुमला। या अली मैं तो नहीं भौंकी, मैं इस कुत्ते के बच्चे जिसका इम्तिहान लेना था वो जुमला आगे है। या अली ये भौंका, मैं नहीं भौंकी, हालांकि मैं औरत थी, मैं औरत होके भी नहीं भौंकी। हाय हज ने समझ आ गया, वाह वाह मैं कह देता हूँ। क्या कहा? कहा मैं औरत होके भी, मेहरबानी जी, मैं औरत होके भी अली को नहीं भौंकी। हाँ पहुंच गए हो ना, पहुंच गए हो ना, पहुंच गए, चलो ठीक है। मौला ये भौंका है, मैं नहीं भौंकी। मैं कुत्ते के बच्चे अकेली कैसे पालूंगी? जाओ हर फिरके के आलम से पूछ लो, खारजी हर फिरके के नज़दीक काफर होता है, खारजी काफर होता है। जब ऐसे ने कहा ना मौला ये भौंका है, मैं तो नहीं भौंकी, मैं इस कुत्ते के बच्चे अकेले कैसे पालूं? अली को रहम आ गया, फरमाते हैं इसका जुर्म काबिले माफ़ी तो नहीं था, लेकिन तेरी मुवद्दत देख के माफ़ कर दिया। औरत से कहते हैं तेरी मुवद्दत देख के, या अली फरमाया तेरी मुवद्दत देख के माफ कर दिया। सर उठा जो अली एक मोमना की खातर काफर को माफ कर सकता है, वो कयामत के मैदान में आजादार को अकेला छोड़ देगा। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर, हो ही नहीं सकता। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी, शान भी बड़ी थी। मेरे बाद मुल्क के नामवर मसाइब खान सैयदजादा तशरीफ फरमा है, मलसी साहब भी लाजवाब मजलिस पढ़ गए, लेकिन मैंने तो वही पढ़ना है जो किताब में पढ़ा है। ठीक है जी, आंसू हर बंदे का अपना नसीब होता है। आ गया तो बिस्मिल्लाह, ना आया तो मैं राजी हूँ, कोई तमहीद नहीं। जुमला पढ़ने लगा हूँ, करबला का कोई शहीद भी दुनिया से प्यासा नहीं गया। या ज़हरा फिर सुनो, करबला का कोई शहीद भी मेरे भाइयों अजीज और दोस्तों दुनिया से प्यासा नहीं गया। इधर कोई हुसैन का सिपाही घोड़े से गिरता, फौरन रसूल कौसर का जाम लेके आ जाते, और तो मेरे हुसैन का सिपाही पहले कौसर पी फिर जन्नत जाना। मैंने किताबों में यहां तक पढ़ा है, किबला बुखारी साहब, यहां तक मैंने पढ़ रखा है कि शहजादा अली अकबर भी प्यासा दुनिया से नहीं गया। जब हुसैन आए ना मैदान करबला में अकबर के सरहाने, तो अकबर ने कहा बाबा मेरी प्यास की फिक्र ना करना। क्यों अली अकबर? कहा वो मेरा नाना मोहम्मद खड़ा है, अभी मुझे कौसर पिला के गया है। अकबर भी प्यासा दुनिया से नहीं गया। ये देखो, ये देखो, सैयद हूँ, मेरे बाद भी सैयदजादा है,
गलत रवायत पढ़ूं, सैयदा मुझे अपने नस्ब में न माने। देखना मेरी जानब, हर शहीद कौसर पी के गया। मुझे सैयदा के चादर की कसम, जब अब्बास बाजू कटा के ज़ीन से ज़मीन पर आया, रसूल कौसर का जाम लेके आए। उठो मेरी बेटियों के पर्दे का ज़ामिन, उठो मेरे हुसैन की कमर का जोर। अब्बास कौसर पी, फिर जन्नत जाना। इज़्ज़त हैदर की कसम, सर नबी के कदमों में रखा, रो के कहा, तुझे बेटी के दरबार से खाली आने का वास्ता, मुझे कौसर ना पिलाना, मेरा हुसैन प्यासा, और तेरी वफा पे दारैन कुर्बान करूं। या रसूल अल्लाह, मुझे कौसर ना पिलाना, मेरा हुसैन प्यासा है। अब चूंकि रोने वालों बेटी के दरबार का वास्ता दिया था, रसूल ने जाम पीछे हटा लिया। अब्बास की रूह परवाज कर गई। प्यासा अब्बास जन्नत में गया। मेरी जानब देख, अगर आंसू मुकद्दर में हुआ तो लाजमी आएगा। अब्बास प्यासा जन्नत में गया, जनाब सैयदा की झोली में अब्बास का सर है। बीबी रो रो के कहती है, अब्बास मैं तेरी माँ नहीं, अब्बास तू मेरा बेटा नहीं, मेरे कहने पे थोड़ा सा कौसर पी ले। और रोने वालों, बाजू तो थे नहीं, सर मारा ज़हरा के कदमों में, रो के कहता है, मुझे पानी ना पिलाना, मेरा हुसैन प्यास। जब तक हुसैन पानी ना पिए अब्बास कैसे पी सकता है? मैंने किताबों में पढ़ा है, जहां अली अकबर की शहादत पढ़ी जाए, शाम से एक बीबी आती है, अकेली नहीं, उसकी झोली में 3 साल की बतूल भी होती है, बीबियों में बैठी होती हैं। जब कोई पढ़ने वाला अली अकबर पढ़ता है ना, तो शाम वाली मखदूमा उठ के एक एक अज़ादार को देखती है, कौन मेरे अकबर को कैसे रो रहा है। और जहां अब्बास पढ़ा जाए, वहां 3.5 साल की बतूल फुफी की झोली छोड़ के, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मैं से ये दुआ ही दे सकता हूँ, फुफी की झोली को छोड़ के आगे खड़ी हो के बीबियों के मजमे को देखती है, कौन मेरे अब्बास को कैसे रो रहा है। इसी बीबी के लिए एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारों, अब्बास ज़ीन से ज़मीन पे आया, हुसैन से कुर्सी छूटी, करबला के मैदान में आए, अल्लाह जाने क्या देखा मेरे मौला हुसैन ने। दूर से अब्बास को देखा, अमामा उतार के फेंक दिया, करबला की रेत सर में डाली, रोता हुआ शब्बीर अब्बास की लाश के करीब आया। सैयद रो के कहते हैं, अब्बास, अब्बास, मुझ जैसा बदनसीब को भाई है दुनिया में, मैं तेरा एक बोसा लेना चाहता हूँ, तेरी लाश पे एक बोसे जितनी जगह भी खाली नहीं, मैं कहाँ बोसा लूँ। फिर रोने वालों शरीर ने मुंह पे तमाचे मार के कहा, अब्बास अब खुद बता, अगर इस हालत में मैं तेरी लाश को खैमे ले जाऊं, मेरी सकीना मर नहीं जाएगी, मेरी बेटी मर नहीं जाएगी। आवाज आई, हाँ मौला, मेरी लाश को खैमे ना लेके जाना, वैसे भी जो सारे दिन का थका हुआ लाशें उठा उठा के, मुझे खैमे ना लेके जाना। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। अज़ादारों, सैयद ने अब्बास का अलम उठाया, कटा हुआ मशकीज़ा अपने कंधे के साथ लटकाया, जैसे सारे दिन का थका हुआ मजदूर थके कदमों से रोने वालों घर आता है, थके कदमों के साथ हुसैन खैमे पहुंचे, मशकीज़ा उतार के रखा, अलम अब्बास का रखा, इधर हुसैन बैठा है, इधर शाम वाली मखदूमा बैठी है, जिसकी छोटी औलाद है, उसकी जुमला पढ़ने लगा हूँ। 3.5 साल के बतूल कभी बाबा को देखती है, कभी फुफी को देखती है। हुसैन अब्बास, हुसैन ज़ैनब को कोई इशारा करता है, बीबी ज़ैनब कोई हुसैन को इशारा करती है। काफ़ी देर इशारे देखती रही, दौड़कर बाबे के गले में बाहें डाल के रो के कहती हैं, बाबा चाचा तो नहीं आया, सिर्फ अलम क्यों आया, अलम आया, मेरा चाचा क्यों नहीं आया। रोने वालों शबीर ने सोचा, अगर मैंने सकीना को बता दिया ये मरने से पहले मर जाएगी। कहा, सकीना बेटा
تیرا چاچا کڑیل جوان تھا، حسین بوڑھا ہے، میں اس کی لاش نہیں اٹھا سکا، بس یہ کہنا تھا رونے والوں۔ سکینہ دوڑ کے وہاں آئی جہاں پھوپھی زینب بیٹھی تھی، پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے پھوپھی اماں اٹھ، اماں کلثوم اٹھ، اماں رباب اٹھ، کیا کرنا ہے؟ کہتی ہے میرے ساتھ چلو، میرے بابا سے چاچا کی لاش نہیں اٹھائی گئی، آؤ چاچا کی لاش اٹھائے۔ شبیر رو کے کہتا ہے زینب میری سکینہ کو روک، اگر میری سکینہ میدان چلی گئی میری بیٹی مر جائے گی۔ بس یعلم الذین